صرف میرا مفاد. آپ اگر دیکھیں اس کلچر کا نتیجہ وہ کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، طاقتور بنو. طاقتور بننا انسان کے مفاد میں ہے، پیسہ کمانا انسان کے مفاد میں ہے. یہ جو مفاد پرستی ہے، اس کے نتیجے میں اس مفاد کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا گلا کاٹ دو. یہ حیوانی کلچر ہے، انسانی کلچر کبھی بھی نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں اس وقت خودکشیوں کا ریشو اور رجحان دنیا میں تمام اقوام کی نسبت مغرب میں سب سے زیادہ ہے. اگر مغرب میں ہم اس کا روشن پہلو یہاں پر دکھاتے ہیں تو اس کے تاریخ پہلو سے کبھی بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب میں ہر چیز غلط ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، مغرب میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ بہت اچھی چیزیں ان غلط چیزوں کے متبادل نہیں بن سکتی. غلط چیزیں ایسی ہیں جو انسانی معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. اس وقت مغربی معاشرہ مکمل طور پر کھوکھلا معاشرہ ہے. ایسا معاشرہ جہاں پر انسان کے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی ملازمت ہے، لیکن عملی طور پر وہ ایک مشین ہے. ایک ایسی مشین جس کا کام 12 سے 15 گھنٹہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد شراب کے نشے میں اپنا سکون تلاش کرنا ہے. اس وقت جو معاشرہ مغرب میں ہے وہ یہ ہے: 5 دن گدھے کی طرح سے کام کرنا ہے اور 2 دن بیٹھ کر نشے میں دھت عیاشی کرنی ہے. یہ ان کا کلچر ہے. یہ کلچر کیا انسانی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے. انسان کو سکون جس سے ملتا ہے وہ رستہ ہے جو اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہو. اور دین فطرت کا نام ہے، اسلام فطرت کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت مذہب اور دین سے مغربی کلچر مسلسل دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے، البتہ اس کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب شاید کلیساؤں کا منفی رول بھی ہے، جو آج ہمارے درمیان بھی بہت ساری جگہوں میں مذہبی اداروں کا ایک منفی رول نظر آتا ہے. مثبت رول اپنی جگہ، لیکن منفی رول کی وجہ سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. یہی کام وہاں پر بھی ہوا ہے. اس کا مطلب دین کی غلطی نہیں ہے، دینداروں یا دین کے دعوے داروں کی غلطی ہے. اس لیے ان دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے آج جب آپ مغربی کلچر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلیسائیں بند، عبادت گاہیں ختم، اور آج بڑی بڑی عبادت گاہوں اور بڑے بڑے کلیساؤں کو انہوں نے پارکنگ میں، شاپنگ سینٹرز میں، مختلف دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، فروخت کرنا شروع کر دیا. میں کئی ملکوں میں اور کئی بڑے بڑے شہروں میں کلیساؤں میں گیا تو پتا چلا بھئی یہ اب فلان مارکیٹ ہے، یہ فلان چیز ہے، یہ فلان چیز ہے. بعض جگہ جو قدیمی ترین ان کی کلیسائیں تھیں ان کو انہوں نے میوزیم میں تبدیل کیا کہ ایک زمانے میں ہمارا یہ عبادت کا مرکز ہوا کرتا تھا. عبادت انسان کی فطرت کی ضرورت ہے، خدا پرستی فطرت کی ضرورت ہے. اب مغربی کلچر اس صہیونی فکر کے نتیجے میں ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز مضبوطی کے ساتھ انسان کو انسان بنانے اور انسانوں کے درمیان انسانی رشتوں کو قائم اور دائم رکھنے میں ممد اور معاون ہے، وہ ہے دین. اس لیے مغربی دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج دین ہے، اور وہ دین بھی وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا اور قرآن کا بتایا ہوا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے ان کا. اس لیے اس خطے میں یہ جو آپ کو فلسطین کا خطہ نظر آتا ہے، اس خطے میں چونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے لوگوں کے اندر دین کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اس خطے میں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، جہاں پر معنوی خصوصیت ہے، جہاں پر روحانی خصوصیات ہیں، جہاں پر انبیاء کی وراثت کے حوالے سے خصوصیات ہیں، وہیں پر ایک اور خصوصیت یا کئی اور خصوصیات ہیں. دنیا کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان ذخائر میں یہ علاقہ زرخیز ترین علاقہ ہے. سیاسی حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم، محل وقوع کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم، ذخائر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم،